बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। धांधली के खिलाफ आज बड़े लेवल पर पाकिस्तान भर में एहतजाज हुआ है। अगले हफ्ते फिर एहतजाज होगा और ये सिलसिला कहाँ जाके थमेगा, ये सवाल अपनी जगह। कल शहबाज शरीफ वजीर आजम भी बन जाएंगे, लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इस्तीफे का मुतालबा आया है। इसकी डिमांड किसने की है, क्यों की है, ये तफसील आपके सामने रखनी है। साबक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को आज पुलिस ने लाहौर जीपीओ चौक से अवाम के सामने उठाया, लेकिन अब उनको लापता कर दिया गया है। ये खबर बड़ी आम है, इस पर भी बात करेंगे। और मोनस इलाई की खाला के सामने आज एक एसएचओ ने गालियां निकाली हैं और बड़ी गंदी गालियां दी हैं। और ये इतना ताकतवर एसएचओ कौन है, ये भी आपको बताना है। और इसके साथ ही जुड़ी हुई एक दो और खबरें हैं, पहले वो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करके अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और पाक न्यूज विद साजिद गुंदल फेसबुक पर जो चैनल है उसको जरूर वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। एक बड़ा नाखुशगवार वाकया रूनुमा हुआ है और शायद पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा, जो इस वक्त तक इतलात आ रही हैं, ये हादसा है जिसके अंदर जानी नुकसान की अभी तक इतलात नहीं आई और मुमकिन है थोड़ी देर बाद तक कोई आ जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो। ये कल्लर कहार के मकाम पर बहुत बड़े लेवल का एक हादसा रिपोर्ट हो रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां वहां धुंध होने की वजह से टकरा गई हैं। और वो जो जगह है वो भी आपको इल्म है, जिस तरह चढ़ाई है और नीचे गाड़ियां उतर रही होती हैं, तो अल्लाह करे। अभी तक जो खबर है वो बड़ी अफसोसनाक है और बताया ये गया है, वीडियो कुछ ऐसे क्लिप वहां से आए हैं कि ये बहुत बड़े लेवल का हादसा है, जहां धुंध की वजह से गाड़ियां मुसलसल एक दूसरे से टकराती रही हैं। ये नाखुशगवार वाकया है, लेकिन आज दिन के टाइम पर एक करारदाद पेश की गई सेनेट के अंदर। पीपल्स पार्टी के ही एक सेनेटर, उन्होंने ये करारदाद सोशल मीडिया पर पाबंदी की जो है वो पेश की। अब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इस शख्स की हम ऑलरेडी पार्टी रुकनीयत खत्म कर चुके हैं, तो ये बंदा हमारा नहीं है। तो लिहाजा एक तो उन्होंने कर दिया, और फिर एक एमएनए है नून लीग का, उसने वोट कास्ट नहीं किया डिप्टी स्पीकर के लिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। उसको सेक्रेटरी जनरल जो नून लीग के हैं एहसन इकबाल, उन्होंने जो है वो आज नोटिस भी जारी किया है कि ऐसा आपने क्यों नहीं किया। और महमूद खान हचकजई, जो पहले जरदारी साहब के बड़े चहेते थे, नवाज शरीफ के भी बड़े चहेते थे, और अब जिस तरह कल राणा तनवीर और बाकी वहां पे निकल रहे थे कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं, अता तारड़ तनकीद कर रहा था, तो अब जो है वो आप देखिए कि बिलावल जरदारी कहते हैं कि अब ये कौम परस्त नहीं रहे, चूंकि अब इन्होंने पीटीआई के ये सदारती उम्मीदवार बन गए हैं, तो अब चूंकि सामने आ गए हैं, तो ये मामला अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इस पूरे पिछले 2 साल के दौर के अंदर बड़ा ही अफसोस होता है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पहले भी बेइज्जती थी, आइन कानून पे थोड़े ही चलते थे, लेकिन कुछ ना कुछ एक रेड लाइन थी। अब तो कोई रेड लाइन ही नहीं है। यानी ऐसे लगता है कि जैसे कोई अवाम का दुश्मन बन के अवाम पर हमला आवर हो। ये पुलिस डिपार्टमेंट का बदकिस्मती के साथ ये किरदार आया है, और बड़ी डटाई के साथ वो इसका दिफा भी करते हैं। आईजी साहब टिकटाकर कभी बने होते हैं, कभी वो विलागर बने होते हैं, और जो शायद कांस्टेबल है उसको लेके वो बना रहे होते हैं, और अब उनको क्या बंदा कह सकता है। आज यहाँ पे जो गुजरात के अंदर मोनस इलाई की खाला के सामने उन्होंने कैदियों को तो बचा लिया जिनको वहां से उठाया, क्योंकि पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा था। तो ये एसएचओ है थाना कन्यावाला, ये कान्यावाला बेसिकली हम इसको बोलते हैं। ये गुजरात का एसएचओ है, अदनान तारड़ इसका नाम है। और ये वहां पे गालियां निकाल रहा है, गालियां निकाल के कह रहा है पकड़ो इनको, फलां को पकड़ो, जैसे कोई मवाली गुंडा और जैसे कोई दरिंदा टाइप इंसान होता है, वो इस तरीके से वहां पे गालियां निकाल रहा था। और इस तरह के बेशरम और बेहया लोग वो किसी भी महकमे के अंदर हो, उनको फौरी तौर पर नौकरियों से जो है वो बर्खास्त किया जाना चाहिए। कल जो बड़े भाषण दे रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में,
وہاں بھی جو ترجمہ چونکہ ہمیں نہیں آتا، جو بات انہوں نے کی، گالی گلوچ کیا، وہ بھی قابل مذمت، شرمناک، بے حیائی ہے، اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پہ وہ سارے خاموش ہیں جو یہاں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے مونس الہی کی خالہ کے سامنے یہ شخص، اور کوئی بھی خاتون ہو، مرد بھی ہوں، تو یہ ماؤں بہنوں کے سامنے یہ شخص گندی گالیاں نکال رہا ہے۔ یہ اتنا بے شرم، بے حیا، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو محکموں سے نکالنا چاہیے، برخاست کرنا چاہیے، ان کی پینشن ضبط کرنی چاہیے، پہلے ان کو اخلاقیات سکھائی جائیں، اور پھر جو ہے اس طرح کے لوگوں کو نوکری پہ، یہ نفسیاتی طور پہ ایسے لوگ ہیں، اوپر سے پریشر ہوتا ہے ان کو، لیکن آئین قانون کو تو یہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور یہ جب درندے لوگ کسی بھی محکمے کے اندر آتے ہیں تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں جو یہ جھلک اس کی نظر آتی ہے۔ یہ تو عوام کے سامنے ان کی نظر آئی ہے نا۔ اب تھانے کے اندر اور باقی جو انہوں نے ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، وہ کہاں کی کیا صورتحال ہوگی، وہ اپنی جگہ ہے۔ اب مریم نواز سارے ادھر ادھر کی کہانیاں کر رہی ہیں، لیکن آج پنجاب کو پولیس سٹیٹ جس طرح مریم نواز کی موجودگی میں بنایا گیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ چلے پہلے تو قبضہ تھا، چلو آپ کا بھی قبضہ ہے، لیکن کم از کم کچھ جو جمہوری کچھ نہ کچھ تو ووٹ آپ نے لیے ہی ہے، تو آپ کم از کم یہ تو انہیں کہیں کہ احتجاج کرنے دے بھائی، یہ جمہوری حق ہے۔ تو آپ جتنا روک رہے ہیں وہ تو آپ نے الٹا کامیاب کر دیا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے، ان کو پہلے جو ججز ہیں جو ہے انہوں نے ایک بات بھی کی تھی، اور یہ تقریر کی ہے بیسیکلی جو شیر افضل مروت ہیں، ایک تو انہوں نے عادل راجہ اور حیدر مہدی ان کو انہوں نے کہا ہے کہ انفالو کریں، یہ تحریک انصاف کو لڑانا چاہتے ہیں، یہ غدار ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو سابق چیف جسٹس تھے اور کچھ ججز، انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ چونکہ بائسڈ ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، تو ان کو ان بینچز کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو قاضی صاحب کیوں اپنے پاس ہمارے تمام فیصلے لگاتے ہیں؟ اور دوسرا، یہ جو کچھ ہوا ہے انہوں نے اس پر نوٹس نہیں لیا، نوٹس نہیں لیا۔ اچھا، اب وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نہیں بیٹھیں گے، پھر کیسے بیٹھ کر بلے کا نشان واپس لیا؟ اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے ہم سے بلے کا نشان لیا، پھر وہ بائسڈ ہیں، پھر ان کے ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے تحریک انصاف کا بحثیت جماعت تو مطالبہ نہیں ہوگا، شیر افضل مروت کا بہرحال یہ مطالبہ جو ہے وہ ضرور ہے، اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور جس طرح دھاندلی کے حوالے سے ڈکیٹی، جو قومی ڈکیٹی ہے، اور جس کے اندر ہماری سپریم کورٹ کے معزز ججز، ہائی کورٹ کے ججز، وہ ایک پورا اس ظلم کے سامنے خاموش رہ کر دانستہ یا نہ دانستہ وہ جس طرح اس کے اندر سہولت کار بنے ہیں، تو بعید نہیں ہے کہ جب یہ مومنٹم بنے اور آگے جا کے یہ دھاندلا کے خلاف جو تحریک ہے وہ عوام کی ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر جائے، تو اس وقت قاضی صاحب اور باقی ججز کے جو استعفے ہیں یا کچھ جرنیلوں کے جو استعفے ہیں، اس کی طرف بھی معاملات بڑھیں، چونکہ ابھی بھی معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی، ابھی بھی غصہ اور اگریشن اور گرفتاریاں اور گھروں پہ حملے اور یہ سلسلہ، اور آج جو کچھ ہوا ہے، پرامن احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا، وہ آزادی نہیں ہو رہی، جزوی طور پہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آزادی کچھ آئی ہے۔ دوسری طرف آج ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے، اور یہ ہے سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بہت ہی دبنگ یہ وکیل ہیں، آفتاب باجوہ صاحب، ان کو آج جی پی او چوک لاہور سے گفتگو وہ کر رہے تھے، ان کو پولیس نے عوام کے سامنے اٹھایا ہے، اور اب یہ شاکر محمود عوان ہیں، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں لاہور کے، چند ایک جو جن کی خبروں پہ اعتماد ہوتا ہے یہ ان میں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کو گرفتار کیا گیا، تو ان کی گرفتاری سے اب پولیس نے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اب یہ آفتاب باجوہ وہ ہیں، جب پہلی مرتبہ کیسز بنے تھے اور گرفتار ہوئے تھے عمران ریاض خان، مجھے یاد ہے یہ ہر جگہ میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ تھے، وہاں پنڈی کے اندر بھی، پھر اٹک میں بھی، پھر چکوال کے اندر، اور پھر اب بھی آگے لاہور کے اندر بھی، اور اب بھی مختلف فورمز پر یہ ساتھ ہوتے ہیں۔
ان سے یقیناً ہمارے طاقتور حلقوں کو پریشانی ہے، کئی دفعہ انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے۔ تو اب ایک لوگوں کے سامنے بندے کو اٹھایا گیا ہے، پولیس نے اٹھایا ہے، اور اب اگر وہ کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے تو اس سے بڑی جو ہے وہ کوئی اب واردات بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ آفتاب باجوہ کو جی بی او چوک سے حراست میں لیا گیا۔ آفتاب باجوہ جی پی او چوک پر احتجاج کرنے والے کارکنوں سے ادارے یکجہتی کے لیے پہنچے تھے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران انہیں حراست میں لیا گیا، تمام تھانوں میں چیک کر لیا ہے، لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ مجدد آفتاب باجوہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور آفتاب باجوہ کو حراست میں لیے 6 گھنٹے سے اب تو 8-10 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ جی پی او چوک وکلاء کی گرفتاری پر صدر لاہور ہائی کورٹ بار نے رد عمل بڑا سختی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے۔ تو اب اگر سابق یہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، بہت ہی بڑے وکیل ہیں یہ آفتاب باجوہ، اور سیاسی طور پر بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر اس شخص کو، یعنی پہلے صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، سیاسی کارکنوں کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کر کے ان کو گرفتار یعنی پولیس کی وردیوں میں لوگوں کو اٹھایا، اور جس طرح عمران ریاض کے ساتھ ہوا، اب وکیلوں کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ اور زیادہ، پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں وکلاء کی، کوئی بات نہیں، وہ چیزیں جسٹیفائیڈ ہیں، لیکن بندے کو سرعام وردیوں میں اٹھانا اور پھر ان کو اغوا، ابھی تک جو ہے بہرحال اطلاعات ان کے حوالے سے یہی ہے، وہ کسی تھانے میں بتایا گیا موجود نہیں ہے، مل نہیں رہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے جی، یہاں تک صورتحال ہے، اور کل جو شہباز شریف ہیں وزیر اعظم، تو حلف ان سے لے لیا جائے گا، پھر آگے جا کے زرداری صدر بن جائے گا، تو کھاؤ قبائل کا پورا ایک جو چین ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ بلند و بانگ دعوے ہو رہے ہیں، نواز شریف کی تصویروں کے ساتھ آٹے تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے لگتا ہے ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔